الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان مقدارہ 50,000 سنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو ہم نے قیامت کا دن اور سورج کی تپش اور گرمی اور لوگوں کا مختلف طرح سے پسینوں میں شرابور ہونا، اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہم نے کی تھی۔ یہ قیامت اور آخرت کے احوال کے متعلق 20واں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بول کر، سن کر، سمجھ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا بیان سننا، جب اس طرح کی سلسلہ چل رہا ہو تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سلسلے سے سلسلہ جڑتا ہے، کڑی سے کڑی جڑتی ہے اور پھر پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ آج کا جو بیان ہے اس کو ویسے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سلسلے کے ساتھ بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم آخرت کے بارے میں، تو یہ بھی جان لیں کہ اس دن کے حالات کیا ہوں گے۔ اگر آپ بھول گئے ہوں تو دوبارہ وہ بیان سن لیں کہ جب سورج، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ محشر کے دن، قیامت کے دن، اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ وہ ایک دن 50,000 سال جیسا لگے گا کافروں پر گزرے گا۔ تو وہ ان دن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ سورج ان کے سروں پر ہوگا اور لوگوں کے اعمال ہی اس پر سایے کا کام دیں گے یا اس کو پریشان کر دیں گے۔ تو وہاں پر دنیا میں جیسے عمل کیے گئے اس اعتبار سے یہ اس کو فائدہ ہوگا، اور نہیں کیے، اور عمل تو کیے، آدمی عمل تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کوئی اچھے عمل کرتا ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے۔ تو حسب وعدہ جو ہم نے پچھلے بیان میں کیا تھا کہ کچھ احادیث مبارکہ میں ایسے شخصوں کا ذکر آیا ہوا ہے جن کو ایسی کڑی دھوپ میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگی، وہاں پہ صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اس عرش الہی کے سائے میں جن کو پناہ ملے گی، ان نصیب داروں کے نام سے مراد ان نصیب دار کہ وہ کیسے کیسے اعمال دنیا میں کرتے ہوں گے، اس کا تذکرہ ہمیں کئی روایتوں میں ملتا ہے، کئی احادیثوں میں ملتا ہے۔ تو اس میں سے کچھ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور ان کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تو مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی آرام سے نکلے، ہماری
بچوں کی، ہمارے بیٹوں کی، ہماری اولاد اچھے سے زندگی گزاریں، اس کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں۔ باپ کتنی محنت کرتا ہے کہ میرے بعد میرے اولاد کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہر طرح کی جتنا اس سے ہو سکتا ہے تمام وہ ویوستھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن پھر آدمی یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ ہر طرح سے یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ سب اچھے سے چلے۔ لیکن یہ کتنا بڑی بیوقوفی ہو جاتی ہے اور کتنی بڑی غفلت ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے مرنے کے بعد اپنے پیچھے رہنے والے اور اپنی اولاد کے بارے میں تو سوچتا ہے، لیکن اپنے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا وہ کوئی نہیں سوچ رہا، اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر رہا، اس کے بارے میں کوئی غور و فکر بھی نہیں کر رہا، اس کے بارے میں کوئی تیاری بھی نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ۔ یعنی 1000 10,000 یا یوں کہہ لیجئے کہ لاکھ میں سے شاید 2 4 5 10 لوگ آپ کو ملیں گے جس کو مرنے کے بعد اپنی فکر ہو۔ حالانکہ بعد والوں کے ساتھ تو وہی ہوگا جو ان کی قسمت میں ہے، جو ان کے نصیب میں ہے۔ ہمیں تو کوشش کرنی ہے، اور اگر آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے کاروبار چھوڑ کر اپنی اولاد کے لیے گئے تو لازم تھوڑی ہے کہ وہ سب اس کے پاس بچا بھی رہے گا۔ کئی سارے لوگ لاکھوں کروڑوں بزنس اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی کب کنگال ہو جاتے ہیں کسی کو خبر نہیں ہوتی، اتنے جلدی سے کنگال ہو جاتے ہیں، تو اس کی تو کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں کہ ہم جو ویوستھا کر کے جاتے ہیں یہ کامیاب بھی ہوگی یا اس میں بھی کوئی خلل اور ڈسٹربنس آ جائے گا۔ لیکن مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا یہ تو پکی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں غور و فکر کریں، اور اگر آخرت کے عذاب سے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے، عرش الہی کا سایہ چاہیے یا جنت میں داخلہ چاہیے، نعمتیں چاہیے، عذاب سے چھٹکارا چاہیے، تو اس کے کرنے کا وقت یہی ہے۔ یہی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، مرنے سے پہلے پہلے تک جتنا آدمی کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے، پھر اس کا اعمال کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لہذا میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سناؤں گا انشاءاللہ، جس سے ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جیسے لوگوں کا ذکر ہے کیا ہم میں وہ بات ہے، نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، کوشش کریں، کیونکہ جیسے کہا گیا ہو کہ یہ 7 طرح کے لوگ عرش کا سایہ ملے گا، صرف 7 طرح کے نہیں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن اس حدیث میں 7 ہیں، اور بھی دوسری طرح کے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے میں کوئی ایسی کوالٹی اور اپنے میں کوئی ایسی عادت ڈیولپ کریں کہ پھر اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکے کہ انشاءاللہ ہمارا بھی نجات کا اور مغفرت کا کوئی ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ بخاری شریف کی حدیث کتاب الاذان میں حدیث نمبر 660، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل ورجل وشاب نشأ فی عبادت ربہ، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ورجل طلبته امرأة ذو منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خال وتفاض عيناه، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ
یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 شخصوں کو، یعنی کہ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جس دن اب کیسی گرمی ہوگی، کیسا پسینہ ہوگا، سورج کا حال کیا ہوگا، زمین 7 غز یا 7 ہاتھ تک پسینہ چوس لے گی، جذب کر لے گی، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کو یہاں تک کہ کوئی ڈبکیاں بھی کھا رہا ہوگا۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے قسم کے ساتھ کہ اگر قیامت کے دن اتنا لوگوں کا پسینہ بہے گا، اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں بھی تیرنے لگے، کشتیاں بھی چلنے لگے، اتنا پسینہ ہوگا۔ تو اس دن ایک سایہ ہوگا اور اس میں کچھ خاص قسم کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلا جو جس شخص کے بارے میں آتا ہے الامام العادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ تو یہ تو پھر کوئی ہم اس میں وہ تو بن نہیں سکتے کہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ تو یہ بادشاہت بھی انسان کو جنت تک لے جا سکتی ہے اگر اس کے لوازمات پورے کیے جائیں اور اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ خیر، دوسرا شخص شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اپنے رب کی عبادت میں جس کی جوانی گزری ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور ایک جگہ پر دوسری روایت میں ملتا ہے، اس کی جگہ پر یہ جو شابن والی جو روایت ہے کہ جس نے بچپن میں قرآن شریف پڑھا اور پھر بڑھاپے تک قرآن کی تلاوت کرتا رہا، تو ایسے شخص کو عرش کا سایہ ملے گا۔ اور ہمارے ساتھ کیا دھوکہ ہو جاتا ہے، ہم کو کیا سکھایا جاتا ہے، یہ لوگ جو خود تو برباد ہوتے ہیں ہمیں بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آج مسلمان کے گھروں میں خود مسلمان کے ماں باپ اگر بچے نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا باپ اور اس کی ماں اس کو روک دیتے ہیں۔ میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ سب ایسے نہیں ہوتے لیکن ایسے ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے یا کوئی جماعت کی پابندی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر والے، اور گھر والے نہیں تو اس کے رشتہ دار یہ کہتے ہیں پاں کے مولانا نہیں بنو، پاں برابر ہی ہوں، بہو پچھے انڈو نہ اترا ہوا ان میں۔ کون سے انڈے اترنے کی بات ہو رہی ہے؟ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اس میں کہاں ڈیپ میں جانا ہی ہے، یہ تو پاسنگ مارکس جیسا ہے۔ جیسے آدمی 100 میں سے 35 مارکس لاتا ہے تو پاس ہوتا ہے، اور پھر 50 سے زیادہ ہوتا ہے تو سیکنڈ کلاس آتا ہے، 60 سے اوپر جاتا ہے تو فرسٹ کلاس آتا ہے، 70 یا 75 سے اوپر جاتا ہے تو اس کو ڈسٹنکشن بولتے ہیں۔ تو وہ اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے، پاسنگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرض اور واجب پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پہ ضروری ہے، ہر کسی پہ ضروری ہے۔ اس میں علماء، مولانا، باپو کا کوئی ذکر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ ہم تہجد کی بات نہیں کر رہے، ہم پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کی بات نہیں کر رہے، ہم پورے سال روزے کی بات نہیں کر رہے، ہم ابھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ روزانہ 5000 درود شریف پڑھو۔ اس کی بات کوئی کرے اور پھر کہے کہ اپنے کو اپنا دھندا سنبھالنا ہے
تو ابھی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نفلی کام سے یا مستحب کے کام سے روک رہا ہے، کیونکہ اس کی جگہ پہ دوسرا اس کو ڈیوٹی دے رہا ہے اپنے بچوں کو، لیکن جو فرض سے ہی روک رہا ہے۔ کتنی بچیاں جوان ہونے کو ہے، جوان ہو گئی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم شرعی پردہ کریں، برقع پہنے، سگا باپ منع کرتا ہے، نہ اٹانے نہ تو کن ٹانے؟ جب بوڑھی ہو جائے گی، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا اور وہ کسی کو دیکھ نہیں سکے گی، ایسی آنکھیں کمزور ہو جائے گی، تب اس کو برقع پہنائے گا۔ وہ سب عمل کرنے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جوانی ہی تو ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص پوری زندگی موج مذاق مستی آرام میں نکال دی اور باپ کے پیسے لیلا لہر کیے، 50 سال 60 سال کی عمر ہو گئی، پھر آپ کے پاس آتا ہے، اب 50-60 سال تک مزے کیے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کیا، نہ نوکری کی، نہ کمایا، باپ دادا نے چھوڑا تھا، بھائی کماتے تھے، یہ مزہ ہی کرتا رہا، تو آپ کی نظر میں ایسا شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی جو کماتا نہیں ہے اور صرف اڑاتا ہے، دوسروں کے پیسے اڑاتا ہے۔ ایسا شخص کی لوگوں کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ قدر ان کی ہوتی ہے جو خود محنت کرتا ہے، کماتا بھی ہے، خود بھی کھاتا ہے، گھر والوں کو دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اب جو باپ کے پیسے یا بھائیوں کے پیسے یا دوسروں کے پیسے موج مزہ کیا، اب 50-60 سال کی عمر میں آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے کچھ دھندا بندہ کچھ لائن دو نے، دھندا کرنا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اب 60 سال کی عمر میں تجھے کو دھندا کرنا ہے، ابھی تک کہاں تھا؟ کیونکہ بزنس کرنا، ڈیولپ کرنا تجارت کو، اور اس طرح کے جو بھی کمائی کے کام ہو، وہ سب کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جوانی۔ تو جس طرح سے دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جوانی میں جتنا آدمی محنت کر سکتا ہے، بوڑھاپے میں سے بیٹھے بیٹھے بات ہی کر سکتا ہے، اسی طرح آخرت کی تیاری اور عبادت کا جو وقت ہے وہ یہی جوانی ہے۔ اس کو سمجھیں۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح سے ایک شعر ارشاد فرمایا جس میں ہمارے لیے بہت ہی موٹیویشن بھی ہے اور بہت کچھ نصیحت بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ویسے وہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں لیکن اپنے آپ ان کا قیاس نہ کریں، یہ تو بہت زبردست اللہ کے ولی بھی تھے اور مفتی اعظم ہوا کرتے تھے، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں؟ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ جو کچھ کرنا ہے وہ جوان سے کہا جاتا ہے۔ بوڑھا جب مشورہ کرنے آتا ہے، اب بوڑھا کہتا ہے کہ مجھے کیا کریں، پوری زندگی نکل گئی، تو کیا اس کو سکھامن دی جاتی ہے، کیا صلاح دی جاتی ہے؟ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں۔ اس پر اب زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ آنکھیں کمزور ہو گئی، دکھائی نہیں دیتا۔ اب وہ کہتا ہے قرآن پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں ضعیف، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، ان کے اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ بڑھاپے تک آیا تو صحیح نا، کچھ لوگ تو بڑھاپے میں بھی نہیں آتے، سیدھے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو بڑھاپے میں بھی اگر کوئی آ جاتا ہے تو یہ اچھی ہی بات ہے، میں معاذ اللہ اس کی برائی نہیں بیان کر رہا، لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ اگرچہ آ گیا ہے لیکن آنا اس کو جوانی میں تھا۔ تو خیر، پھر تو زبر زیر بھی پہچانے نہیں جاتے، پھر تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ یہ کیا ہے۔ اب آنکھیں کمزور ہو گئی، یہاں پہ بیان ہوا جا رہا ہے، پوری زندگی میں ہم جمعہ کے دن چلاتے رہے کہ وقت سے پہلے آؤ، بیان سے پہلے آؤ، لیکن یہ دنیا ہے پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور ہم بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، نہیں آئے۔ اب بڑھاپے میں اب کہتے ہیں کہ پہلے آ کر بیٹھ جائیں گے، لیکن مولانا صاحب کیا بولتے ہیں سنائی نہیں دے رہا، سنائی دیتا ہے تو سمجھائی نہیں دے رہا، اور سنائی بھی دیتا ہے سمجھائی بھی دیتا ہے تو یاد نہیں رہتا۔ بڑھاپے میں بہت کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ پھر اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں اور بزرگ حضرات
برا نہ مانے، میں توہین نہیں کر رہا، لیکن جوانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ باتیں بہت یہ کرنی ضروری ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ سکھایا نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مشورہ اور صلاح دینے والے، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے گھر والے ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے اسکول کے ٹیچر ہوں، یا اکثر و بیشتر سماج والے ہوں، وہ ہمیں جب بھی بوڑھا شخص ہمیں کوئی مشورہ اور صلاح دیتا ہے، اکثر اس میں گمراہ کرتا ہے. ہمیں لفظ کڑوے ہیں، لیکن میں اپنے تجربے سے اور ابھی جو دیکھ رہا ہوں ان کے یہ گمراہ کرتا ہے. گمراہی کون سی ہوتی ہے؟ ممکن ہے دنیا کا فائدہ ہو جائے. گمراہی سے مطلب وہ تمہیں جہنم کی طرف جانے کا مشورہ دیتا ہے. جیسے آپ جوان اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے، اب اس کے تھوڑے تھوڑے بال آئیں گے، لوگ غور سے دیکھتے ہیں، ہاں 2-4 دن بعد پھر دیکھتے ہیں، ہاں پھر 8-10 دن 15 دن 20 دن تک دیکھتے ہیں کہ اس نے شیونگ اور داڑھی نہیں منڈائی، نیت کر لی تھی. اب وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ، تو کیا بولتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ابھی مشرکوں کی بات نہیں ہو رہی. وہ مشرکوں اور کافروں کے بت پرستوں کی بات نہیں کر رہا. یہی جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، عاشق رسول ہوں، جب کسی نوجوان کی یہ چھوٹی چھوٹی سے بال ابھی شروع ہوئے ہیں اور کچھ وہ 15-20 دن 1 مہینے تک دیکھتا ہے کہ ابھی تک نہیں کیا، یا جو پہلے کرا رہا تھا، پہلے شیونگ کرا رہا تھا، داڑھی منڈا رہا تھا، اب اس نے 15-20 دن یا 1 یا 2 مہینے سے ابھی داڑھی نہیں کی، تو یہ سارے لوگ، سماج والے، گھر والے، وہ سب نکل پڑتے ہیں. اور پھر جب پتا چلتا ہے، بولے نیت کر لی، تو وہ کہتا ہے انشاءاللہ اللہ. تو کیا بولتے ہیں پتہ ہے؟ اٹلی وارما، یہ کوئی عمر ہے؟ اب مجھے بتاؤ کہ داڑھی کی عمر کون سی ہے؟ مجھے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ داڑھی رکھنے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا مردوں کو داڑھی آتی ہے، اس میں نیت کی ضرورت ہی کہاں ہوتی ہے؟ یہ کوئی الگ سے کوئی کام ہے؟ جس طرح سے تمہارے سروں پہ بال آتے ہیں تو کوئی نیت کرتا ہے؟ تو پھر لوگوں نے ایک نیا مسئلہ نکالا، اور دیکھو شیطان کس طرح سے گمراہ کرتا ہے. اس کو پیشاب اور پاخانے کے بعد پاکی کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، لیکن مسئلے یہاں سے بیان کرتا ہے. میں کہتا ہوں نا گمراہ، دیکھو گمراہ کیسے کرتے ہیں. اب میں نے آج سے 10-15 سال پہلے کی، 20 سال پہلے کی باتیں میں کر رہا ہوں، جب میں بھی ابھی تھوڑا بڑا جوان ہی ہو رہا تھا، ابھی قدم ہی رکھ رہا تھا، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے پہلے سے ہی بچا لیا ان گناہ سے اور توفیق عطا فرمائی. لیکن لوگوں اس زمانے میں بھی لوگ ایسا کہتے تھے کہ اگر 40 دن تک داڑھی کو نہ منڈائے تو گناہ ہو جاتا ہے، پھر رکھنی ضروری ہو جاتی ہے. ایوہ ہوئے کہ 40 દિવસ સુધી نو کراوی ہے. میں نے بولا واہ، یعنی شیطان نے لوگوں میں ایسی باتیں پھیلا دی کہ 40 دن میں کم سے کم یہ گناہ کرنا ہے ایک مرتبہ. میں نے بولا یہ تو کیا 40 دن کے اندر میں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا؟ ارے یہ تو ہر حال میں حرام ہی ہے، گناہ ہی تو ہے. ہاں، 2 قسم کے لوگوں کو داڑھی نہیں ہوتی، ایک تو عورت کو نہیں ہوتی اور ایک ہجڑوں کو نہیں ہوتی. اب مرد ہوتا ہے تو اللہ نے اس کو یہ زینت اور شان دی ہوئی ہے، جس طرح عورتوں کو زلفیں دی ہوئی ہیں. اس کو بولتے ہیں شکلوں کو بگاڑنا. اللہ تعالیٰ کی جو بھی شکل ہو، جیسے میں آپ کو کہوں کہ کوئی اپنا کان کو کاٹ دے، اپنا ناک کاٹ دے اور اپنے بھووں کو اس میں سے کچھ بھی کاٹ دے، اکھاڑ دے، آپ کیا کہو گے؟ کیسی شیطان جیسی شکل بنایا ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ عیسائی یہی کرتے ہیں، یہودی بھی ایسے کرتے ہیں، ہندو بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ کہو گے اگر وہ ناک کاٹ دے تو بھی ناک کاٹ دے گا. تو بات سمجھیں. تو عبادت کا اصل وقت کون سا ہے؟ جوانی. ہم جوان سے کہتے ہیں کہ جوانی میں جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے نفس کو بھی کہہ رہا ہوں، اوصیکم و نفس، اور آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، جوانوں کو خاص کر کے، جوانی میں
جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو، جتنی عبادتیں کر سکتے ہو، جتنے سجدے کر سکتے ہو کر لو۔ ہم نے کتنے ہی بوڑھوں کو بغیر سجدوں کے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور بوڑھاپا کے بعد صرف حسرت رہتی ہے۔ حسرت وہ تمنا ہوتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ پھر آدمی چاہتا ہے کہ میرے میں ایسی انرجی اور ایسی طاقت آ جائے کہ میں بھی یہ کھڑا رہ کر نماز پڑھوں، میں بھی یہ سجدہ کروں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے اس کی طبیعت سدھرنے کی جگہ پہ بگڑتی چلی جاتی ہے نا۔ کسی بڑی عمر والوں سے اپنے گھروں میں دیکھنا، 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے اس کو کتنی تکلیف تھی، 50 سال کی عمر تھی، اب وہ کہیں گے کہ میرے میں تھوڑی طاقت اچھی بھی نہیں، اللہ کرے نے میں کہ ٹھیک تھی بھی نہیں، پچھی تو ہی کرنا اس نے ودنو اسی نے ہوں۔ اب 60 سال 10 سال اور گزر گئے، اس کی 2-4 تکلیفیں بڑھ گئی ہوں گی۔ اب وہ کہے گا تم سے، جوانوں سے، مسجد میں بھی نہیں ہوتا تو دعا کرو نے اللہ مکے ہمت دے۔ اب 10 سال اور نکل جائیں گے، تکلیف اور بڑھ جائیں گے، کیونکہ یہ دعا کرنے کا اور عبادت کرنے کا اصلی وقت اس وقت تھا جب تم 10 کلومیٹر تک چل لو اور تمہارے کوئی تکلیف نہ ہو، نہ تمہارے پاؤں درد کرے، نہ تمہارے گھٹنوں کو تکلیف ہو۔ لیکن اس وقت تو ہمارے یہ گھر والے کیا سکھاتے ہیں، اجی کرو ٹائم نہیں، اجی وار آئی۔ یاد رکھو، جوانی میں جتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ معاف نہیں ہوتی، اس کو کرنی پڑتی ہے، اس کو کرنی پڑتی ہے۔ وہ تو جب بھی آدمی نماز پڑھے گا تو وہ جتنی چھوٹی ہیں وہ قضا تو کرنی پڑے گی، اور محشر کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے۔ اگر نماز درست ہوئی پھر دوسرا اعمال دیکھا جائے گا، نماز میں اگر وہ برباد ہو گیا تو باقی سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ لیکن یہ مشرک کہہ رہے ہیں پہلے تو، جیسے ہمارے بچے، آپ کے بچے اسکول میں آپ بھیج رہے ہوں، جن بھی جہاں پہ بھی بھیج رہے ہوں، اگر ان کو پتا چلتا ہے وہ اسکول والوں کو کہ تم مسلمان کے بچے یا بچیاں نماز پہلے پڑھنے نہیں دیتے، اور اگر پتا چلے کہ یہ نماز پڑھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، یا کبھی حجاب پہن لیا، یا روزہ رکھتا ہے، تو یہ مشرک اور بت پرست ہمارے بچوں کو سکھاتے کیا ہے پتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ارے تمہیں تو جی چھوٹا نانا چھو چھوکراؤ چھو، تمہارے وہ بدو کروانو نہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ زہر ڈالا جا رہا ہے کہ تم ابھی چھوٹے ہو اس لیے تمہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور چھوٹا کیسا ہوتا ہے؟ 15 سال کا ہو جاتا ہے اس کو یہ چھوٹا کہتے ہیں، 10ویں میں آ جاتا ہے، 9ویں میں آ جاتا ہے، اس کو اگر وہ رضا لے کہ ہمیں عید میلاد کا دن ہے ہم ایک دن نہیں آئیں گے، یا ہمیں نماز پڑھنے جانا ہے، یا جمعہ کا دن ہے، تو اسکول سے اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے جس کو آپ ہزاروں روپے دے کر کفر خرید رہے ہو تم، کیونکہ وہ میتھس میں، سائنس میں، فزکس میں تو فیل ہو رہا ہے۔ تو پھر پیسے کس کے دے رہے ہو؟ اپنے بچوں کو ملحد اور کافر اور مشرک بنانے کے لیے، کہ وہاں سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ 15 سال کا نوجوان بچہ بچی اس کی نظر میں چھوٹا ہے، چھوٹا نہیں ہے، اس کو اسلام سے دور کرنا ہے۔ اس لیے روزہ رکھتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے تمہارے وہ تھوڑو کروانو، تو موٹی عمر نہ ہوئے نہیں بدو کرے۔ لیکن یہی اگر 5 سال کی بچی ہے تو اسکول سے فرمان آتا ہے مسلمان کی بچی کو کہ تمہیں کل یہ رادھا بن کے آنا ہے اور کپڑے بھی رادھے والے پہننے۔ چھوکرے کو کہا جاتا ہے کہ کنیجا بن کے آنا ہے۔ یعنی 4 اور 5 سال کا بچہ اگر ان کا شرک یا کام کروانا ہے، کفر یا کام کروانا ہے، تو ابھی سے وہ کروا رہے ہیں۔ اور مسلمان کا 15 سال کا بچہ بھی اگر نماز پڑھے، روزہ رکھے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدو اتیارے کے تھوڑی کروانو ہے۔ تم سمجھ نہیں رہے یہ تمہارے ساتھ کیسا کیسا کھیل ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ اب وہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پہلے تو یہ مشرک لوگ کہتے تھے، آج خود گھروں میں یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ ان کو اسلام سے، داڑھیوں سے، نماز کی پابندیوں سے، اگر کوئی نوجوان کہتا ہے کہ وائس کے پروگرام میں ہمیں جانا ہے، مسجد میں جلدی آتا ہے یا بار بار آتا ہے، تو اس کے بارے میں گھر والے کہتے ہیں کوئی باپو جو چکر میں نہیں آوے نا چھیٹو رہ جو پاکے ہی بدی مولانا فولانا نہیں بننو۔ اگر وہ مولانا کی صحبت میں، عالم کی صحبت میں آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ جہنم میں جائے گا؟
پھر وہ اسی کے لیے وہ نکالے کہ اگر علماء جنت میں چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے، کیونکہ وہ پھر یہ منافق طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ تو آپ بات کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ عرش کا سایہ ایسے جوانوں کو ملے گا جس نے اپنی جوانی یہ کس میں نکالی ہے؟ عبادت میں نکالی۔ وقت پورا ہو گیا، ساتوں کے بارے میں ذکر آج نہیں کر پایا، لیکن تیسرے شخص کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایسا نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا رہا ہو، یعنی مسجد سے نماز کے بعد جہاں تو رہا ہے باہر، دکان پہ، گھر پہ، لیکن جب بھی مسجد سے شروع، شارحین نے ذکر فرمایا، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں یہ فرما رہے ہیں 5ویں جلد میں کہ وہ جب مسجد سے نکلتا ہے، گھر میں جائے، بازار میں جائے، دکان میں جائے، فیملی میں جائے، اب وہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو ظہر کے انتظار میں ہوتا ہے، عشاء پڑھ کے نکلتا ہے تو فکر اس کو یہی ہوتی ہے کہ کل فجر میں مجھے نماز کے لیے آنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں کہا کہ مسجد میں ہی بیٹھنے والا جوان یا آدمی، بلکہ اس کا دل وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اس کا دل جو ہے وہ مسجدوں کے ساتھ لگا رہے، اٹیچ رہے، کہ ہو کہیں بھی اس کا دل ہمیشہ مسجد میں ہی رکھ کے آ جائے۔ پھر ایسوں کو عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اس سے الٹا پھر کیا ہوگا کہ ایک تو جمعہ آتا ہے مانڈ مشکل سے، اور اس کا دل دکان کے تھرے پہ ہی ہوتا ہے، ایسوں کا کیا ہوگا؟ ایسوں کا جس کو ٹینشن ہوتی ہے کہ آج مولانا ودارے نہ لے لے تو سارو، جلدی 2 منٹ میری بچ جائیں گی، ابھی فرض پڑی تو پڑی، سلام پھیرا۔ کتنے تو ایسے ہمارے میں مہان پرش رہتے ہیں کہ یہ درود اور یہ فرض کے بعد کا درود اور فاتحہ کا انتظار بھی نہیں کرتے، وہ بھی نکل جاتے ہیں جلدی، دل لگتا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ دل تو کہیں اور رکھ کر آئے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسجد اللہ کی جو دنیا میں جتنی جگہ ہیں اس میں اللہ کو سب سے پیاری جگہ اور اللہ کا گھر یہ مسجد ہے، اور دنیا کی جگہوں میں سب سے بری جگہ یہ بازار ہے۔ اب یہ دل بازار میں ہی رکھ کر آیا ہے، وہ تھوڑی باہر جا کے کوئی علم دین کی بات کرے گا یا جہاد یا تبلیغ کی کرنے جا رہا ہے، وہ وہیں تو جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نا آؤں تو گھرے بھی نہ تو گھر جانے بھی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے کہ جلدی منہ میں ٹھونس کر پھر دکان پہ جا کر دنیا کمائے۔ یہ گھر پہ جا کے دین تھوڑی سکھانا ہے اس کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ان باتوں کو آپ سمجھیں، اگرچہ آپ اشاروں میں نہیں سمجھتے اس لیے مجھے تھوڑا کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے، اور مجھے تھوڑی کڑوی باتیں، دوائیں تو کڑوی ہوتی ہیں تبھی وہ اثر کرتی ہے نا، ہے نا؟ میٹھی کیڈبری اور چاکلیٹ جس کی بچوں کی عادت ہوتی ہے تو آگے چل کر اس کے دانتوں کو اور اس کی اوجریوں اور آنتوں کو نقصان کرتا ہے، لیکن دوائی کڑوی ہوا کرتی ہے۔ تو پھر ویسے تو یہ حدیث کا ترجمہ آسانی سے ہو جائے، لیکن اس کی تشریح کرنا مجھے ضروری لگ رہا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ 2 چیزیں، ایک تو امام عادل ہو گیا تو وہ تو ہمارا کام نہیں کہ بادشاہ بنے ہم، دوسرا جو 2 چیزیں ہیں جو اگر کوئی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ جس کی جوانی عبادت میں گزری اللہ کی، رب کی، اور دوسرا وہ آدمی، اس میں آدمی رجل آیا ہے، جوان نہیں آیا ہے، تو اس میں بوڑھے کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ اور اس طرح سے اور بھی 4 قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ عمل کی کوشش کریں، اور جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ابھی ریاضت کے یہی دن ہے، ابھی نوری جوان تم ہو، سمجھیں؟ اور جو لوگ جوان نہیں ہیں اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ابھی تک وہ میت نہیں ہوئے، میت ہو جائیں گے پھر کچھ نہیں ہوگا، ابھی بھی موت نہیں آئی، اس سے پہلے بھی وقت ہے کہ جتنا بچ سکتا ہے اتنا بچا لو، جتنا بچ سکتا ہے اتنا بچا لو، جو ہو گیا اس سے توبہ کر لو، گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دو، اور یہ ابھی جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر لو، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر وہاں پہ سایہ کسی کو وہاں پہ لاکھ وقت کام نہیں آئے گی، وہاں پہ وہ لاکھوں کروڑ روپے دینا، وہاں پہ تو کرنسی ہی نیکیاں ہے، تو جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد
ہمارے یہاں مسجد میں مختصر 30-40 منٹ کے لیے یہ درس حدیث ہوتا ہے، جس میں بخاری شریف کی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی مبارکہ کے بیان میں، اور ابھی تک ہم وحی کیسے نازل ہوتی تھی، قرآن کیسے نازل ہوتا تھا، کیفیت کیا ہوتی تھی، کس طرح سے وہ ایمان افروز بیان چل رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ وقت نکالنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں میں نکالیں، اس میں انویسٹ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو پھر کچھ ہو سکتا ہے، وہاں پہ کچھ مل سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔